اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ عظیم الشان علمی روحانی سالانہ تقریب تقسیم انعامات یا ختم بخاری یا سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور بالخصوص ادارہ حاضہ کے بانی حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقدہ یہ عظیم الشان کانفرنس، جس کی صدارت ملک پاکستان کی عظیم علمی شخصیت جو اتحاد اور وحدت کی ایک بڑی توانا آواز ہے، میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور آج کی اس عظیم الشان تقریب کے میزبان ہمارے بڑے ہی مہربان اور بڑے شفیق اور دل سے محبت کرنے والے ہمارے دوست حضرت علامہ مفتی زبیر فہیم صاحب، جو تمام مکاتب فکر کے علماء کے دلوں میں بستے ہیں۔ ان کی شخصیت کے اندر وہ مقناطیسیت ہے، وہ جاذبیت ہے، وہ کشش ہے کہ ہر ایک ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے منہ پہ میں کوئی ستائش کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ ہم سب ان سے دلی محبت کرتے ہیں، اور آج ان کی محبت کی وجہ سے حضرت قبلہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور میں کچھ دیر پہلے لاہور میں کانفرنس میں موجود تھے۔ مغرب کی نماز شاہ صاحب نے وہاں پہ پڑھی، اور اس کے بعد اب ہم یہاں پہ ہیں، اس کے بعد پھر ہم لاہور پہنچ جائیں گے۔ تو حضرت جب بھی ہمیں دعوت دیتے ہیں، جب بھی پکارتے ہیں، ہم اپنے سارے کام کو بالائے طاق رکھ کے ان کی محبت میں یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے، اور حضرت کی جو خدمات ہیں ان کا بھی انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے اندر تفرقہ نہ پیدا کرو۔ اور آج یہی پیغام لے کے ہم سب پاکستان کے کونے کونے میں جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سارے انسان کسی ایک بات پہ کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے جب یہ دماغ دیا ہے تو ہر ایک کا دماغ اپنے اعتبار سے سوچتا ہے۔ تو یہ جو فرقے ہیں، یہ جو مکاتب ہیں، یہ جو تقسیم ہے، یہ جو اختلاف ہے، یہ بے نفس ہی کوئی برائی نہیں ہے، بے نفس ہی کوئی برائی نہیں ہے۔ جب اس کے اندر نفرت آ جائے، جب اس کے اندر کدورت آ جائے، جب اس کے اندر انتشار آ جائے، تو پھر یہ اختلاف رائے برائی بن جاتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت کو یہ اختلاف پسند ہے، اور کائنات کا حسن بھی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، یہ جو تخلیق کائنات خداوندی ہے، اس کا حسن بھی اختلاف کی وجہ سے۔ اللہ نے ہر چہرہ دوسرے سے مختلف بنایا، ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف بنایا، ہر پھول کو دوسرے سے مختلف بنایا۔ اگر اللہ رب العزت ہر پھول کو ایک جیسا بنا دیتا تو کیا پھول کی کشش اور ضرورت وہی رہتی؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جب گلدستہ سے جاؤں تو اس میں مختلف رنگوں کے پھول ہوں، تو اللہ نے مختلف رنگ بنا دی۔ پھر وہ
وہ کہتا ہے کہ مختلف خوشبوئیں میرے پاس ہیں، اللہ نے مختلف خوشبوئیں بنا دی. اب پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں تو اگر سارے پہاڑ ایک جیسے ہوں تو آپ یہی کہیں گے کوئی بات نہیں، سارے ایک ہی جیسے، کیا ضرورت ہے ہمیں مری جانے کی؟ مری تو دیکھ لیا، کیا ضرورت ہے سماج جانے کی؟ کیا ضرورت ہے کشمیر جانے کی؟ لیکن اللہ رب العزت نے اس کائنات کا حسن اختلاف میں رکھا ہے، تقسیم میں رکھا ہے. ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے. اختلاف مختلف ہونا، ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے، یہ مختلف ہونا حسن ہے. اسی طرح دین کے اندر اختلاف ہونا بھی دین کا حسن ہے. یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ دین کا حسن ہے. ہر ایک اپنے اینگل سے، اپنی تحقیق سے، اپنے مکتب سے جو سیکھتا ہے، جو پڑھتا ہے، وہ آگے بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ میں جبرن، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کا ایک مذہب بنا سکتا تھا، لیکن آپ کو میں نے مذہب کے اختیار کے اندر آزادی دی. کیا کیا؟ آزادی دی. جس کو چاہے وہ جون سا مذہب اختیار کر لے. کیا اللہ رب العزت اس چیز پہ قادر نہیں کہ ہر پیدا ہونے والے انسان کا مذہب صرف اسلام بنائے اور کہے کہ یہ تمہارا مذہب ہے، تم نے اس سے دائیں اور بائیں نہیں جانا؟ کیا ممکن ہے کہ کوئی پیدا ہونے والا انسان دائیں اور بائیں چلا جائے؟ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ گنجائش رکھی کہ آپ جس مذہب کو چاہیں اس مذہب کے اندر چلے جائیں. یہ حسن ہے، یہ تخلیق خدا بندی کا، انسان کی تخلیق کے اندر، انسان کے مذہب کے اختیار کے اندر، انسان کے عقیدے کے اندر. لیکن اللہ رب العزت جس چیز کو برا جانتا ہے اور کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے انتشار نہ پیدا کرو. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی ایسا غلط مذہب گڑ دے جو اسلام کے خلاف ہو، جو قرآن کے خلاف ہو، جو انسانیت کو صراط مستقیم سے جو دور کر دے، وہ غلط ہے، وہ قابل مذمت ہے. لیکن یہ جو مختلف مکاتب ہیں، مختلف جو فرق ہیں، ظاہر ہے فرقے ہیں اس وقت بنے ہوئے، تو وہ خود کوئی برے نہیں ہیں. تو اس لیے دین اسلام کے اندر بہت گنجائش ہے، بڑا توسع ہے. لیکن ہم نے اپنے دلوں کے اندر وہ گنجائش نہیں رکھی ہوئی. ہم دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم فوراً ایک لت رکھی ہوئی ہے، دوسرے کو دین سے خارج کر دیتے ہیں. اگر اس لت کو ہم دیکھ لیں تو پھر باقی یہاں بچے گا کون؟ ہر مکتبہ فکر کے کچھ لوگوں نے دوسرے کو کافر بنایا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس دلیل ہے. دلیل کون سی ہے؟ وہ ساری اجتہادی ہے، ظنی ہے، اور ظن کی بنیاد پہ کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں. یہ حیران کن بات. اور لگا کون رہے؟ علماء لگا رہے. جس کے اندر ابہام ہو، جس کے اندر کوئی اور اس کا معنی، مفہوم اور مطلب نکالا جا سکے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اب اجتہاد کی بنیاد کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے نہیں لگائے جا سکتے. تو لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، یہ اجتہادی مسائل کے اوپر لوگوں کو دین سے خارج کیا جا رہا ہے، اور نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں. اور یہ ایک سازش ہے بہت بڑی اسلام کے خلاف. دیکھیے اختلاف جو ہے، میں نے کہا یہ دین میں حسن ہے. تو صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا کرتا تھا، ہوتا تھا یا نہیں؟ سارے علماء کرام بیٹھے ہیں. آپ دیکھیے کہ جنگ احزاب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے ادا کر. تو جب وہ وہاں سے چلے تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا. کچھ صحابہ نے وہاں پہ عصر کی نماز ادا کر دی، کہ لگے وقت ہو گیا ہم یہاں پڑھ لیں. باقیوں نے فرمایا نہیں، آقا دو جہل الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آپ نے فلاں مقام پہ آ کے پڑھنی ہے، لہٰذا ہم وہاں پڑھیں گے. انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے جا کے اس مقام پہ پڑھی جس کا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا. جب دونوں گروہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اپنا مسئلہ لے کے پیش ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟
آپ نے فرمایا دونوں نے درست کیا، دونوں نے درست کیا، حضور نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا۔ اسی طرح جو ہمارے ائمہ فقہ ہیں ان کے اندر بھی فقہی اختلافات تھے۔ حضرت امام شافعی حضرت امام محمد کے شاگرد تھے، اور حضرت امام محمد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ حضرت امام شافعی اپنے اس مکتب کے اندر جب اپنے استاد سے سبق لے رہے ہوتے تھے، پڑھ رہے ہوتے تھے، تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے، تو مختلف مسائل کے اوپر اختلاف کرتے، اور بعض اوقات حضرت امام محمد کے استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھی اختلاف کرتے، لیکن حضرت امام محمد نے کبھی یہ نہیں کہا کہ امام شافعی آپ گستاخی کر رہے ہو، آپ میرے استاد سے اختلاف کیوں کرتے ہو؟ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا، آپ نے ان کا اختلاف سنا اور اپنے استاد کے خلاف بھی ان کی رائے آپ نے سنی، یہ ان کا طریقہ کار تھا، یہ برداشت ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام شافعی ایک دن بغداد میں آتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو آپ کو مصلی امامت پہ آپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہاں حنفی ہے، وہ شوافی ہے، ان کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ایک مکتب ہے، لیکن حضرت امام شافعی فجر کی نماز کے اندر دعائے قنوت نہیں پڑھتے۔ ان کی دعائے قنوت فجر میں واجب کے درجے میں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت امام شافعی اس کو نہیں پڑھتے، اس کو ترک کرتے تھے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بالجاہر پڑھتے، وہ بھی آپ نے نہیں پڑھی، اور پھر آپ نے آمین بالجاہر بھی نہیں کی۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ امام شافعی جو فقہ شافعی کے امام ہیں، آج امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں دربار پہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنا مکتب، اپنا عقیدہ چھوڑ دیا۔ جب ان سے سوال کیا تو حضرت امام شافعی فرمانے لگے، میں صاحب مزار کا حیا کرتے ہوئے آج اپنے عقیدے کو یہاں ترک کر رہا۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، اپنا ایک فقہی مکتب تھا۔ لیکن جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آتے ہیں، اب دیکھیے وہ اس وقت حیات بھی نہیں ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی صاحب مزار کا وہ اتنا حیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دیکھیے جو شوافے ہیں، بہت سارے امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے احناف کی فضائل اور مناقب پہ کتابیں لکھی، اور اسی طرح مالکیہ نے حنابلہ کے اوپر کتابیں لکھی، اور اسی طرح حنابلہ نے احناف پہ لکھی، احناف نے شوافے پہ لکھی۔ آپ کو کثرت کے ساتھ جو ائمہ کے مناقب اور فضائل پہ کتابیں ملیں گی وہ دوسرے جو فقہ کے امام ہیں انہوں نے لکھی۔ میں نے پچھلے دنوں بلکہ آج آتے ہوئے بھی ایک چیز دیکھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے فضائل اور مناقب پہ سب سے زیادہ کتابیں مالکیوں نے لکھی۔ 12 مالکی ائمہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے فضائل اور مناقب کے اوپر کتابیں لکھی، اور اسی طرح حنابلہ کے اوپر بھی شوافے کے 7 ائمہ نے کتابیں لکھی۔ ان کے اندر تو یہ نفرت نہیں تھی، تقسیم نہیں تھی، یہ عدم برداشت نہیں تھا جو ہمارے اندر ہے۔ وہ اپنی فقہ کے امام تھے، اپنے ایک نقطہ نظر رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود برداشت تھا، احترام تھا۔ آج وہ احترام نہیں ہے، وہ برداشت نہیں ہے، اور ہم جو ظنی مسائل ہیں ان کو قطعیت سے بھی اوپر لے گئے، اور جو اپنی رائے رکھتے ہیں، جو اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، وہ قطعیت سے بھی اوپر رکھتے ہیں۔ جو قطعی ثبوت ہوتے ہیں اس طرح کی اپنی سوچ رکھتے ہیں جو ظنی مسائل ہیں ان کے بارے میں، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر اسی طرح پوری جو تاریخ اسلام ہے اس میں جب ہم اپنے مشاہیر کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ہر طرف محبت ہی محبت نظر آتا ہے، ہمیں ادب ہی ادب نظر آتا ہے، احترام ہی احترام نظر آتا ہے، برداشت ہی برداشت نظر آتا ہے۔ لیکن آج یہاں ہم سارے
اہل سنت ہیں. ہم اس وقت جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ہم سب اہل سنت ہیں. وہ اہل حدیث ہوں، وہ اہل دیوبند ہوں، وہ اہل بریلوی ہوں، سارے کے سارے اہل سنت ہیں. فروعی اختلاف کو اس لیول پہ لوگ لے جا چکے ہیں کہ وہ نفرت کی اتنی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نفرت کی دیواروں کو گرانا چاہتے ہیں، جو اسلام کی محبت، الفت، رواداری کی حقیقی تعلیمات کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اور یہ اسی طرح فروغ پائے گی کہ جب مکالمہ سازی ہوگی، جب ایک دوسرے کو سنیں گے، جب ایک دوسرے کو سنائیں گے، جب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، دلوں کے اندر صفائی پیدا کریں گے، دلوں کے اندر وسعت پیدا کریں گے، نفرت کو ختم کریں گے، کدورت کو ختم کریں گے، برداشت پیدا کریں گے، تو پھر ہم اپنے معاشرے سے انتشار، فرقہ واریت اور نفرت کو ختم کر کے محبت اور رواداری کو فروغ دے سکتے ہیں. اس وقت پیغام پاکستان کی جو قومی امن کمیٹی ہے یہ یہی کام کر رہی ہے کہ اس ملک سے ہم نے نفرت کا خاتمہ کرنا ہے، اس ملک سے ہم نے انتشار اور تقسیم کا خاتمہ کرنا ہے، اس ملک میں ہم نے امن، محبت اور رواداری کا بول بالا کرنا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں منہاج القرآن سے ہوں. منہاج القرآن کے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے 1984 کے اندر فرقہ واریت کا خاتمہ کیوں کر ممکن ایک کتاب لکھی، اور انہوں نے سب مکاتب فکر کی علماء کو مینار پاکستان کے ایک سٹیج پہ بٹھایا اور کہا کہ اپنے فروعی اختلافات کی بنیاد کے اوپر امت کو تقسیم نہ کرو، ہم امت واحدہ ہیں. اور اس کے بدلے میں جو کچھ انہوں نے برداشت کیا، بریلوی مکتب فکر کے 70 کے قریب لوگوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھی، ان کے خلاف کفر کے فتوے آئے کہ آپ صلح کلیت کے قائل، آپ فلاں کو بھی مسلمان کہتے ہیں، فلاں کو بھی مسلمان کہتے ہیں. انہوں نے کہا تم 100 یا 5000 فتوے لے آؤ، میں دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. اسلام کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو. اور حضور تاجدار کائنات نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت ومن شذ شذ فی النار. اجتماعیت کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، جو اجتماعیت سے جدا ہو جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ نے فرمایا میں جہنم کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتا، میرا راستہ اجتماعیت کا ہے، اتحاد کا ہے، وحدت کا ہے. اس کے لیے ہم نے بڑا خمیاسہ بھوگا، لیکن آج تک اس سلوگن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو وحدت کا ہے، جو اتحاد کا ہے، جو برداشت کا ہے، جو محبت کا. لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ نفرتوں کے بتوں کو توڑے. یہ جو دیواریں کھڑی کی گئی ہیں مسالک کی بنیاد پہ، ان کو گرانا چاہیے. اور جو ہمارے مشترکات ہیں ان کے اوپر ایک ہونا چاہیے. ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے، یہ اس کا منصوبہ ہے کہ مسلمان آپس میں اس حد تک پہنچ جائیں کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں، تاکہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یہی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے جانی دشمن بن کے اس کی جان کو بھی نقصان پہنچائے، اس کے مال کو بھی نقصان پہنچائے، اس کے ادارے کو بھی نقصان پہنچائے، وہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو بھی نقصان پہنچائے. اور آج یہ سب کچھ ہو رہا، وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم نفرت کے بت کھڑے کرنے کے بعد ناکام ہو گئے. الحمدللہ اس وقت بھی وہ ادارے جیسے آپ کا ادارہ ہے، یقیناً آپ یاد رکھیں جب آپ اتحاد کی بات کریں گے، جب آپ محبت کی بات کریں گے، جب آپ رواداری کی بات کریں گے، تو آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہوں گے. حضرت مفتی صاحب کے بھی خلاف ہوتے ہوں گے، وہ ہو بالکل ایسے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جب آپ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو لے کے چلیں گے تو آپ کے اپنے بھی آپ کے مخالف ہوں. ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے جو نفرت سے بھرا ہوا ہے، جو انتشار اور کدورت سے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر اتنی سپیس نہیں کہ ہم اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی بات کو سننے کی جو گنجائش ہے وہ پیدا کریں، وہ تک نہیں. جب آپ کسی کو سنیں گے نہیں اور سننے کی گنجائش نہیں پیدا کر سکتے تو گویا کہ آپ انتہا پسند ہیں، اور اسلام انتہا پسندی کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اعتدال کا مذہب ہے،
اسلام توازن کا مذہب، اسلام رواداری کا مذہب، اسلام سے بڑھ کے متوازن مذہب اور کون ہو سکتا؟ اسلام تو ہے سلامتی کا مذہب۔ اسلام کے اندر جتنی نرمی ہے کیا کسی اور مذہب میں ہے؟ اسلام تو نرمی کی بات کرتا ہے، ہم دوسرے کو فوراً کافر بنا کے اس کو قتل کا فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا گزشتہ کوئی سالوں سے پاکستان میں ایک نعرہ من سب نبیا فاقتلوہ، اور لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ کوئی امام مسجد ہے اس کی پرواہ نہیں، کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اس کی نہیں، کوئی بینک مینیجر ہے اس کو قتل کیا، یہ گستاخ ہے اس کو قتل کرو۔ ایسے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے تھے قتل عام کے، وہ بھی مسلمان کہتے تھے اپنے آپ، وہ کہتے ہم سے بڑا کلمہ گو مسلمان کوئی نہیں ہے، جو لوگوں کے قتل کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے۔ اسی طرح فتنہ الخوارج جو افغانستان میں بیٹھ کے مسلمانوں کے قتل کے فتوے بانٹ رہا، وہ کہتا ہے پاکستان کی فوج کا قتل عام کرو، اس لیے کہ یہ انگریز کی فوج ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان میں اسلام نہیں لا رہی، پاکستانی لوگوں کا، پاکستان کے بچوں کا، پاکستان کے بازاروں میں کاروبار کرنے والے لوگوں کا قتل عام ان کے نزدیک جائز ہے۔ یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، یہ بھی مسلمان ہیں، ان کے حلیے دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآنک اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ انسانوں کا قتل عام۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے کسی ایک جان کا قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک انسان کی جان کی کعبۃ اللہ سے زیادہ تقریب ہے، اور ہم فتوے دے رہے ہیں جس سے آپ کو اختلاف ہے وہ اس کو مار دو، اس کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو۔ اب دیکھیے ابھی اسلام آباد میں پچھلے دنوں ایک امام بارگاہ پہ حملہ کیا گیا، وہاں وہ معصوم بچے دو چار جو تھے وہ بھی سجدے کی حالت میں تھے جمعہ کی نماز، ان کا کیا گناہ تھا؟ اور اسی طرح مساجد کے اوپر ابھی جو پچھلے دنوں مردان میں ایک حملہ ہوا، مسجد کے اوپر حملہ ہوا، اور مسجد میں نمازی حالت نماز میں تھے، ان کو شہید کیا۔ یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ جس طرح من سب نبیا فاقتلوہ کہ فتوے لگا کے، نعرے لگا کے سرعام قتل کا جو ہے نا وہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اسی طرح ادھر سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اسلام پسند نہیں ہے، پاکستان میں اسلام کو فروغ نہیں دے رہے، ان کو قتل کرو، ہمارے روز فوجی جوان شہید ہو رہے۔ یہ اغیار کی سازش ہے، یہ اسلام دشمن قوتوں کی سازش ہے، یہ پاکستان دشمن قوتوں کی سازش۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان اس دنیا میں واحد اسلامی نظریاتی ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوا۔ اسلام اور پاکستان دشمن قوتیں یہاں فرقہ واریت اور انتہا پسندی کو فروغ دے اس کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ پیغام امن کمیٹی کے قائدین اتحاد، رواداری اور محبت کا پیغام لے کے جو جا رہے ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں، ان کا یہی مقصد ہے کہ تاکہ یوں بیرونی قوتیں اس ملک میں کامیاب نہ ہوں۔ الحمدللہ 10 مئی کو ہمارے ملک کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے ہندوستان جس کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی قوت اور طاقت پہ، اس کو ایک تاریخی شکست دی ہے یا نہیں؟ جو عددی اعتبار سے ہم سے زیادہ تھا، عسکری اعتبار سے ہم سے زیادہ، مالی اور معاشی اعتبار سے ہم سے زیادہ قوی ہے۔ ہماری افواج کے پاس جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ جذبہ جہاد اور جذبہ ایمانی تھی، جس کی بنیاد پہ چند گھنٹوں کے اندر اس خطے کا اپنے آپ کو چودھری کہنے والا، بدماش کہنے والا ہندوستان اس کو ایسے چنے چبائے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ لیکن ساری قوم متحد ہو کے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی۔ اسی طرح آج بھی ہم حالت جنگ میں، یہ سارا ملک حالت جنگ میں ہے، وہ مشرقی محاذ ہو یا مغربی محاذ ہو۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں صرف ایران کے لوگ متاثر ہو رہے؟ 4 کروڑ پاکستانی اس وقت مشرق وسطیٰ میں روزگار کے لیے گیا ہوا ہے، اس کا ذریعہ معاش وہاں مشرق وسطیٰ سے وابستہ ہے۔ ایک فرد جو اس وقت سعودی عرب، قطر، کویت، یو اے ای کے اندر
मजदूरी करता है, वो पीछे अपने घर के 8, 10, 15 लोगों का कफील है, कफालत कर रहा है या नहीं कर रहा। जब वो बेरोजगार होगा तो पीछे पूरा घराना और पूरा खानदान परेशान नहीं होगा। 4 करोड़ को आप 10 के साथ ज़रब दे दे तो तादाद कितनी बनती है। आपके मुल्क के इतने लोग इस वक्त क्या हैं, परेशान हैं, माशी बदहाली का शिकार है, और वही लोग ज़रे मुबादला कमा के मिडल ईस्ट से पाकिस्तान को भेजते थे। करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर का ज़रे मुबादला हर महीने मिडल ईस्ट से पाकिस्तान आता था। लेकिन मिडल ईस्ट में जो लोग रोजाना हजारों रियाल का कारोबार करते थे, आज 1 रुपए का कारोबार भी नहीं कर रहे। ये जंग सिर्फ ईरान के अंदर नहीं, इससे सारी मुस्लिम दुनिया मुतासर है। पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है, यूएई भी हो रहा है, कतर भी हो रहा है, सऊदी अरब भी हो रहा है, और आगे देखिए हज का वक्त आ रहा। अगर हालात ऐसे रहे तो अमेरिका और इसराइल तो ये चाहते हैं कि ये टेंशन बरकरार रहे और हम इसी तरह हमले करते रहे ताकि मुसलमान मुतासर हो, मुसलमानों का कारोबार तबाह हो, मुसलमानों के बच्चे मारे जाए और मुसलमानों के मुल्कों की मईशत तबाह और बर्बाद हो। ये एक साजिश है। सिर्फ एक ईरान, जाहिर वो ईरान पे हमला कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका इस वक्त टारगेट मशरक़ वुस्ता के सारे इस्लामी ममालिक और बिलखुसूस पाकिस्तान है। तो इस मौके के ऊपर पाकिस्तानी कौम को इत्तिहाद, इत्तिफाक और रवादारी का मुजाहिरा करने की जरूरत है। अपने इस्लामी ममालिक, बरादर इस्लामी ममालिक के लिए भी, वो ईरान हो, सऊदी अरब हो, कतर हो या दुबई हो, हम सब मुसलमानों के लिए फिक्रमंद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की अस्करी क़यादत जनरल आसिम मुनीर इस वक्त लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं पूरी इस जंग के अंदर। जो दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, जो अपने आप को बदमाश कहता था, जो अपने आप को दुनिया का चौधरी कहता था, आज वो मजबूर है कि पाकिस्तान को कह रहा है कि आप सालसी करें, आप ईरान को मनाएं, ईरान को मुज़ाकरात की मेज पे लेके आए। और उन्हें मालूम है कि इस वक्त अगर मुज़ाकरात की तरफ कोई मुल्क लेके जा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। वो इस वजह से कि पाकिस्तान ने दुनिया में अपना जो तारुफ करवाया है, जो अपना मेयार कायम किया है, जो अपना रोब और दबदबा कायम किया है 10 मई के बाद, की वजह से सारी दुनिया पाकिस्तान का एहतराम करती है। इसलिए हम बतौर कौम और हम तमाम मकातब फिक्र के लोग अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने मुल्क के अमन के लिए हम सब एक। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमारे